بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یوسف، اے یوسف، اے راست باز انسان، اے سچ کے پتلا انسان، صدیق۔ صدیق کہا، صدیق نرا سچا آدمی جس کا ہر کام سچا ہو، اور صدیق اس لیے بھی کہا کہ اس کا جو خواب کی تعبیر تھی وہ بھی پوری ہو گئی تھی، اور جو اس کی ان کو بتائی تھی تعبیر، اور دوسرا حضرت یوسف کے کمالات اور نزاہت بھی دیکھ چکا تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت یوسف کا پورا واقف ہو چکا تھا۔ اس لیے کہتا ہے اے سچے انسان، سراپے صدق افتنا، ہمیں فتویٰ دو، تعبیر طلبی بعد از تمہید، افتنا، ہمیں مسئلہ بتاؤ، بیچ سبع بکرات، 7 گاؤں کے بارہ میں، سمان جو موٹی ہیں کھا جاتی ہیں ان کو، 7 پتلی دبلی، اور 7 خوشے ہیں، خضرن ہیں ڈالیاں یا خوشے بالیاں، خضرن سبز، اور دوسری بالیاں ہیں خشک، یا بے ساتن، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں تعبیر کے ساتھ لوٹوں طرف لوگوں کے، واپس جاؤں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس تعبیر کو جان سکیں، یا تیرے حال کو بھی ساتھ جان سکیں، تعبیر پر عمل درآمد اور تیری خلاصی کی تجویز ہو۔ یہ یعلمون، قال تزرعون، یہ سیرت یوسفی کا اعلیٰ نمونہ ہے، انبیاء کی سیرت کی پاکیزگی ہے۔ اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو وہ پہلے تو اس کو 10 صلواتیں سناتا کہ تو وہی نہیں جو مجھے بھول گیا تھا، میں نے کہا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا اور تو نے یاد ہی نہیں کیا، ہے فلانے، یا نکل جا، کوئی تعبیر شابیر نہیں، سمجھے؟ ہاں، اس طرح وہ کرتا، یا کوئی شرطیں لگواتا، تعبیر تب بتلاؤں گا کہ مجھے جیل سے خلاصی مل جائے، یا اور کوئی کئی قسم کے وہ مطالبات کرتا۔ اس لیے حافظ ابن کثیر فرماتی ہیں من غیر تعنیف للفتى فی نسیانہ، اس کے بھولنے پر حضرت نے کوئی ناراضگی نہیں کی، ما وصاہ بہ ومن غیرہ استشراط للخروج قبل ذالک، نہ کوئی شرط باندھی کہ میں تب بتاؤں گا۔ اب تو وہ بادشاہ سے جو شرط بھی منواتے، بادشاہ تیار تھا، بیچارہ ڈرا ہوا تھا کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی شرط حضرت نے نہیں رکھی۔ یہ ہوتی ہے انبیاء کی سیرت کہ اللہ کی قضا پہ راضی رہتی ہیں، اسباب کو استعمال کرتے ضرور ہیں لیکن اسباب پہ اعتماد نہیں ہوتا، اعتماد صرف اللہ پہ ہوتا ہے، اور انبیاء کا یہی وہ کیف ہوتا ہے، معیت الہی والا، کہ جو کام بھی ہو جائے وہ یہی کہتی ہیں کہ رب کو یہی منظور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں پر راضی ہوتی ہیں، اور یہی وہ اسوۃ الانبیاء ہے۔ تو بہرحال حضرت نے کوئی بات نہیں کی، اب صرف تعبیر ہی نہیں بتائی، ساتھ تدبیر بھی بتا دی، تعبیر بھی مفت اور تدبیر بھی مفت۔ آج تو خطیب سے ٹائم لو تو پہلے اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے، اس اکاؤنٹ نمبر میں اتنے پیسے بھیج دو تب میں تشریف لاؤں گا۔ ہاں، پچھلے دنوں تلا گنگ میں ایک جلسہ ہوگا تو وہاں ختم نبوت کا ایک شاہین، اس کو دعوت دی گئی کہ آپ بھی تشریف لائیں، اور ہے بھی وہ چینیوٹی کا بیٹا، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ختم نبوت پہ بڑا کام کر رہی ہیں، لیکن ہوا کیا کہ جب آنے سے پہلے فون کیا اتنے پیسے مجھے پہنچاؤ تب میں چینیوٹ سے چلوں گا، اتنے پیسے یہ ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، اتنے پیسے پہنچاؤ تو میں آؤں گا تقریر پر، ورنہ
مشکل نہیں، ناممکن ہے، نہیں آ سکتا۔ جلسے سے 4-5 دن پہلے، اور جب سٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو ایسے دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے تن من دھن دین کے لیے لگایا ہوا ہے، حالانکہ یہ تن من دھن صرف فیسوں کے لیے لگایا ہوا ہے۔ اب ایسا آدمی وہ کس منہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں ختم نبوت کا محافظ ہوں؟ ختم نبوت کے نام پہ پہلے پیسے اکٹھے کرو، اور اس سے بھی بڑے بے حیا وہ ہیں جو ایسے لوٹوں کو بلواتے ہیں تقریروں کے لیے۔ کیا بیان کرتی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ؟ یہ بیان ہو رہا ہے، بھٹو مرحوم، فلانا مرحوم، فلانا رحمت اللہ علیہ، میرا ابا جی فلانا، ہم نے چیلنج مبالغہ کیا تھا، او گدھیا کوئی مسئلہ بیان کر، سفید داڑھی دھوپ پہ کر دی، کوئی سی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، لگا ہوا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں پہلے ہمیں فیسیں دو تب ہم آئیں گے۔ صوفی صاحب سونا نہیں، رومال والا صوفی میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں بھئی دیکھو، قال تزرعون 7 سنین، قال تزرعون، کہا حضرت یوسف نے، تزرعون خوب کاشت کرو گے تم، 7 سنین 7 سال، دعبن لگاتار، فما حصدتم، حضرت کی تعبیر کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو موٹی گائیں ہیں اور سبز ٹہنیاں 7 سال تک خوب فصلیں ہوں گی اور غلہ خوب ہوگا، اور پھر جو وہ پتلی گائے اور خشک ٹہنیاں ہیں یہ 7 سالوں کا قحط پڑے گا، اور بہت سخت قحط ہوگا جو ہر چیز کو ختم کر دے گا۔ یہ تو اصل تعبیر تھی، کیونکہ قحط کا اثر جانوروں پر اور غلے پہ پڑتا ہے سب سے زیادہ، تو حضرت نے یہ تعبیر دی، اور ساتھ خوشخبری بھی دی، اور وہ وہی پہ مبنی تھی کہ 14ویں سال بارش ہوگی، خوب بارشیں ہوں گی، اور پھر تدبیر بتا دی کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، یہ جو 7 سال موٹی گایوں اور سبز ٹہنیوں والے 7 سال ہیں، تو اس میں تم خوب فصلیں کاشت کرو اور اناج کاشت کرو، اور پھر اس کے لیے سٹور بنانے ہوں گے، ان سٹوروں میں غلہ کو اس طرح محفوظ رکھو، بالیوں میں، مثلا گندم سٹوں میں باقی رہے تاکہ گھن نہ لگ جائے، کیڑا نہ لگ جائے، اس کے تم سٹور بنا لینا، اور وہ جو 7 سال قحط کے ہوں گے اس میں اس کے لیے جتنا سٹور ہوگا، وہ جب غلہ ختم ہونے لگے گا بیج جتنا تم نے بچا لینا ہے، باقی جب وہ غلہ ختم ہو جائے گا وہ 7 سالوں کا سٹور ہوگا، تو 15ویں سال بارش ہوگی اور پھر حالات صحیح ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت نے 7 تدبیر بھی بتا دی اور تعبیر بھی بتا دی۔ قال تزرعون، ادھر نیچے کہیں لکھا ہے خبر لفظاً ہے، مانن انشاء ہے۔ قال تزرعون، فرمایا کہ تم خوب کھیتیاں کرو گے، یعنی کھیتیاں کرو، مانا انشاء والا ہے، امر والا، 7 سنین 7 سال، بہیا تعبیل السبع السمان، یہ موٹی گایوں کی تعبیل ہے اور سبز ٹہنیوں کی۔ دعبن کا معنی لکھا ہے لگاتار۔ فما حصدتم، پس جو کاٹو کھیتی، جو تم کھیتی کاٹو، فذروہ، پس چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ، اس کے خوشہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما، اس میں سے، تاکلون، جو تم کھاتے ہو، وہ بالوں سے نکال لیا جائے اور سٹوں سے نکال لیا جائے، تھوڑا جو تم کھاتے ہو۔ ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے
اس کے بعد سب ان شداد 7 سخت سال، یہ شداد ہوں گے، سخت سال ہوں گے، یا اکلنا کھا جائیں گے، ما اس چیز کو قدم تم لہنا جو پہلے کی ہوگی تم نے ان کے لیے جو پہلے تیاری کی ہوگی، الا قلیلا مما مگر تھوڑا سا اس سے جس سے تحسنون تم محفوظ کر سکتے ہو، او اوپر عبارت چلی گئی ہے تم محفوظ کر سکتے ہو بیج ڈالنے کے لیے، بیج ڈالنے کے لیے عبارت بہت اوپر چلی گئی ہے، بیج ڈالنے کے لیے، ثم یاتی من بعد ذالک پھر آئے گا بعد اس کے، بعد کتنے ہوگا؟ یہ 15واں سال ہوگا، عام سال فیہ یغاث الناس، یغاث الناس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ بارش برسائے جائیں گے لوگ، اور دوسرا ہے کہ فریاد رسی کیے جائیں گے لوگوں کی فریادیں سنی جائیں گی، بارش برسائی جائے گی، وفی ہے، اور وہاں اتنی فصلیں ہوں گی اور اتنے نباتات باغات ہوں گے کہ فی ہے یعصرون اس میں یہ نچوڑتے ہوں گے انگوروں کو، بوجہ کثرت انگوروں کے جوس نکالتے ہوں گے، اتنے زیادہ انگور اور کھیتیاں ہوں گی، یہ تدبیر بھی آ گئی، تعبیر اور قرآن کا انداز جامع دیکھو، اگر اس کو کوئی بیان کرتا تو کئی صفوں پہ چلا جاتا، لیکن چند کلمات میں پورے 15 سال کا نقشہ بیان ہو گیا، اور اس کی تدبیر بھی اور تعبیر بھی، کہاں سے بچنے کے لیے